بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ آج ہم آپ کے سامنے منصوبات میں سے پہلی قسم مفعول مطلق کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ مفعول مطلق کا استعمال کیوں، کب اور کہاں ہوتا ہے؟ مفعول مطلق کا استعمال کیوں، کب اور کہاں ہوتا ہے؟ ایک بات دماغ میں رکھ لیں کہ مفعول مطلق ہر فعل کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، فعل لازم کے ساتھ بھی اور فعل متعدی کے ساتھ۔ مفعول مطلق فعل لازم کے ساتھ بھی آتا ہے اور فعل متعدی کے ساتھ بھی آتا ہے۔ یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی؟ مفعول مطلق فعل لازم کے ساتھ بھی آتا ہے اور فعل متعدی کے ساتھ بھی آتا ہے۔ فعل لازم ذهب، فعل متعدی ضرب، ضرب کے ساتھ بھی مفعول مطلق کو لا سکتے ہیں اور ذهب کے ساتھ بھی مفعول مطلق کو لا سکتے ہیں۔ کوئی آپ سے سوال کرے پھنسانے کے لیے، یہ بتائیں کیا مفعول مطلق فعل متعدی فعل لازم کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ جی ہاں۔ اچھا، مفعول مطلق کے فائدے کتنے ہیں؟ مفعول مطلق کے فائدے کتنے ہیں؟ 3 فائدے ہیں۔ نمبر 1 تاکید، نمبر 1 تاکید، نمبر 2 ہیئت، ہیئت کا مطلب طرح، میں آپ کی طرح، وہ میری طرح۔ جیسے میں کرسی پر بیٹھ گیا، تم کوئی مجھ سے کہے گا تم کس طرح بیٹھے ہو، تو کہیں گے میں فلاں کی طرح بیٹھا ہوں۔ تم نے کس طرح کھانا کھایا؟ میں نے فلاں کی طرح کھانا کھایا۔ تو ہیئت کا مطلب کیفیت ہے نا، اس کی جو شکل تھی اسی شکل کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہیئت کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا فائدہ۔ تیسرا فائدہ مفعول مطلق کا کیا ہے؟ عدد، تعداد بتانے کے۔ میں نے کھانا کھایا 1 مرتبہ، میں نے پانی پیا 2 مرتبہ، میں زمین پر بیٹھا 3 مرتبہ۔ یہ تعداد بتانے کا فائدہ مفعول مطلق دیتا ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ تاکید۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ کیا ہے؟ عدد۔ اچھا، ہم کیسے سمجھیں گے کہ مفعول مطلق کون ہے؟ ہم کیسے سمجھیں گے مفعول مطلق کون ہے؟ دیکھ لیجیے، ضرب فعل آیا، اس کا مصدر ضربن، ضرب فعل اس کا مصدر، اکل فعل اس کا مصدر اکلن، نصر فعل اس کا مصدر نصرن، ہے نا؟ کہیں آپ کو کتاب میں لکھا ہوا ملے گا ضرب زید، ضرب زید بکرن، ضرب زید بکرن ضربن، اور ترکیب کرنے کہوں میں آپ سے تو کیا بولیں گے؟ ضرب فعل، زید فاعل، بکر مفعول، اور ضربن کیا ہوا؟ جیسا فعل ویسا مصدر، مفعول مطلق۔ جیسا فعل ویسا مصدر کیا کہا جائے گا اس کو؟ مفعول۔ اب بولو، اکل حامد الطعام، اب بتاؤ یہاں پر اکلن کیا ہوگا؟ اکل حامد الطعام اکلن، حامد نے کھانا بہت زیادہ کھایا۔ اب ترکیب کریں گے جب ہم، اکل فعل، حامد فاعل، الطعام مفعول بھی، کیونکہ فعل متعدی ہے۔ اکل کیا ہے؟ فعل متعدی کو مفعول بھی چاہیے کیا نہیں چاہیے؟ اچھا، اکلن کو کیا بنائیں گے ہم؟ مفعول مطلق۔ کیسے مفعول مطلق بنا؟ جیسا فعل، جیسا فعل ویسا مصدر۔ اب کتاب میں آ جائے، حمدت اللہ حمدن، حمدت اللہ، میں نے اللہ کی خوب تعریف کی، حمدت اللہ حمدن۔ اب کوئی آپ سے پوچھے حمدن پر زبر کیوں آیا تو کیا بتائیں گے آپ؟ حمدت اللہ حمدن،
اب بتاؤ کہ حمدن پر زبر کیوں آیا؟ جیسا فعل، یہ کیا بنے گا؟ ترجمہ کون سا پیدا ہو رہا؟ خوب، میں نے اللہ کی خوب تعریف کی، میں نے خوب کھانا کھایا، کیا بولیں گے؟ اکلت الطعام، مصدر لے آؤ، میں نے خوب پانی پیا، شربت الماء شربن، شرب یشرب شربن، میں خوب بیٹھا، جلست جلسا یجلس جلوسن، جلست جلوسن، میں خوب بیٹھا، میں نے خوب پڑھا، قرأ یقرأ قراءة، قرأت الکتاب قراءة، مصدر لے آؤ گے مفعول مطلق بنے گا، اور ترجمہ کیا پیدا ہو رہا ہے؟ خوب کا، میں نے خوب مارا، ضربت زیدن ضربن، نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ میں نے خوب لکھا، کتب یکتب کتابتن او کتابن، کتبت کتابن، سمجھ نہیں آ رہا ہے؟ میں نے خوب دیکھا، نظر ينظر نظرا، نظرت نظرا، دیکھو جو غائب ہے، غائب اس طرح سے پڑھایا تھا میں نے پہلے، اب تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب میں آپ کو جملہ دے رہا ہوں، میں بہت زیادہ ڈر گیا، میں ڈر گیا، خاف سے گردان کریں گے، خاف 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 خافت خافت خفنا خفت خفت خفتی خفت ما خفتنا خفتو خفنا، میں ڈر گیا بہت زیادہ، خفتو، اور اس کا جو مصدر ہے خاف یخوف خوفن، کیا بنے گا؟ دیکھو آپ نے جوڑ لیا نا، میں نے آپ کو مادات لا کر دے دیے، ہم نے آپ کو تمام ادوات دے دیے، یعنی آپ کو میں نے فعل بھی دے دیا اور میں نے آپ کو مصدر بھی دے دیا، جوڑنے کا کام آپ نے کر لیا آسانی سے نا، یہی آپ کو سمجھنا ہے، جوڑنا سمجھ لیجئے گا، الفاظ آپ کو مل جائیں گے، یہ بات سمجھ آ گئی نا؟ اچھا، مفعول مطلق کا ایک فائدہ یہ ہو گیا نا، اور ترجمہ کبھی بھی کرنا ہے آپ کو ٹرانسلیشن کرنا ہے تو یہ کر لیں گے آپ نا اس طرح سے، اچھا، حیات کا ترجمہ پیدا کرنے کی کیا لاتے ہیں؟ فعلتن، کیا لاتے ہیں؟ فعلتن، جیسے میں راشد کی طرح میں نے کھایا، اکلت اکلت راشدن، اکلا کو فعلتن کے وزن پر لانا ہے، اکلتن، ضربہ کو ضربتن، نصر کو نصرتن، وقف کو وقفتن، سمجھا نا؟ تو سامنے والا مضاف الیہ ہوگا، وقفہ کے بعد مضاف الیہ ہوگا، اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ اب بولو، میں کھڑا ہوا، وقفت راشد کی طرح، وقفت راشد، وقفت وقفت راشد، میں بیٹھا راشد کی طرح، جلست، اجگا بول رہا، جلسہ کو اس پر لاؤ نا بھائی، جلست راشد، اب بھی نہیں سمجھا؟ یہ وزن ہوا، اور عدد کا ترجمہ کرنے کے لیے اکلتن فعلتن، ہے نا؟ اکل سے اکلتن، نصر سے نصرتن، جلس سے جلستن، بولو میں نے ایک مرتبہ کھایا، اکلتو اکلتن، میں نے ایک مرتبہ مدد کی، نصرتو نصرتن، میں ایک مرتبہ بیٹھا، جلستو جلستن، بات سمجھ آ گئی نا؟ تو مفعول مطلق کا استعمال فعل متعدی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور فعل لازم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ مفعول مطلق کی پہچان جیسا فعل ویسا مصدر، جیسا فعل، اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھو جیسے جلسہ کے معنی، وقف کے معنی، قاعدہ کے معنی بیٹھنا، ہے نا؟ کبھی ایسا ہوگا کہ مصدر میں جلسہ کے ساتھ قعودن آ جائے، کیا آ جائے گا؟ قعودن، جلس زید قعودن، جلسہ کے معنی بیٹھنا، قاعدہ کے معنی بیٹھنا، تو کبھی اگر مصدر جیسا فعل معنی والا ویسا مصدر آ جاتا ہے تو بھی مفعول مطلق ہوگا،
قاعدہ کا مطلب وہی ہے جو جلسہ کا مطلب ہے نا. تو اب آپ یوں سمجھ لو جیسا فعل ویسا مصدر یا اس معنی پر دلالت کرنے والا, اس معنی کو بتانے والا کوئی دوسرا مصدر ہوگا تو بھی کیا ہوگا, مفعول مطلق ہوگا. بات میں آگے کہ نہیں آئی؟ تو سامنے والا دیکھنا, دو باتوں غور کرنا ہے, جیسا فعل ویسا مصدر. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصدر الگ ہے لیکن معنی وہی چیز, معنی وہی ہے جو معنی فعل کا ہے, تو بھی کیا رہے گا, مفعول مطلق. ارے سمجھ میں آگے نہیں آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.